بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ افغان باشندوں کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے جس میں توسیع کے امکانات بالکل نہیں ہیں۔ 31 مارچ وہ فائنل ڈیٹ ہے جس پر افغان باشندے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں ان کو واپسی جانا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ دفتر خارجہ کا بھی ایک کلیئر موقف سامنے آیا، پرائم منسٹر کا بھی اور ظاہر ہے آرمی چیف کا بھی۔ لیکن پچھلے دنوں یعنی گزشتہ روز ہی میں نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے اس کی جانب سے کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ اس کے را کے ایجنٹ جو ہیں اس کا نام آیا سامنے گورو آریا کے نام سے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر دیں گے۔ یہ خواب ہندوستان آج سے نہیں برسا برس سے دیکھ رہا ہے۔ اس خواب کے پیچھے جو کچھ بلوچستان میں اس وقت دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ را کا ایجنٹ جب خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں which means کہ وہ پاکستان کے اندر دراندازی اس انداز سے کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو آج ذرا اس کو ڈیبیٹ کریں گے۔ دوسری اہم ترین بات اور وہ یہ کہ افغان باشندوں کی واپسی کے حوالے سے کچھ جگہوں یا کچھ پاکٹ سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کی بے دخلی کے حوالے سے، اس کے پیچھے درپردہ حقائق ہیں کیا؟ اور آج کل کے حالات میں جبکہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں وہ تواتر سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس سب کو روکنے کے لیے پاکستان کی حکمت عملی کس جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ سینٹر فیصل رضا عابدی میرے آج کے مہمان ہیں اور انہی سے ذرا تبصرہ کریں گے اس معاملے پر۔ سینٹر صاحب السلام علیکم دینے کے لیے۔ شکریہ آپ کا۔ سینٹر صاحب آپ نے تو گزشتہ کئی عرصے سے اس معاملے پر بات کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دفعہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 31 مارچ کی، اس پر فرم بات آ گئی ہے دفتر خارجہ کی، آرمی چیف کی، پرائم منسٹر کی کہ اس کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں ہوگی۔ یہ کتنا امپورٹنس رکھتی ہے یہ بات؟ شکریہ میری بہن۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز امپورٹنٹ ہی نہیں ہے۔ ان کو بھیجنے کے علاوہ پاکستان میں اس وقت تک ترقی اور سکون ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ ناسور نہ نکالے جائیں۔ دیکھیں 2017 کی مردم شماری کا سب سے بڑا جو نقصان ہمیں یہ ہوا کہ آٹے میں نمک مل گیا۔ یہ نمک تھے، ادھر آٹا تھا، اب یہ ایک ہو گئے۔ دکھنے میں اب سب پٹھان ہیں افغان۔ لاٹ آف ڈفرینس بٹوین دا افغان اینڈ پٹھان۔ جب تک اس کو آپ نہیں مینیج کریں گے نا، آپ اس مہم کو کامیابی سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو اب اس پہ طویل ریسرچ تو ہماری چل رہی ہے۔ 2016 میں ہم نے مجاہد بریلوی صاحب کے پروگرام سے اکتوبر 2016 میں اس کا آغاز کیا تھا، جب اس کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا۔ بہرحال اس کی فائنڈنگ میں آپ کو دیتا ہوں، راستہ بھی بتاتا ہوں، آسان اور سہل راستہ۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اوکے، دیکھیں بہت عرصے، دیکھیں ہم 2001 سے تقریباً خودکش دھماکوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں مسلسل۔ اب دھماکے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ویسٹ پھٹتی ہے تو سر اور ہاتھ الگ ہو جاتا ہے، ثابت باہر آ جاتا ہے، تو اس سے یہ انگوٹھے کے نشان سے مدد ملتی ہے کہ یہ دھماکہ کرنے والا کون تھا، ٹھیک ہو گیا، کس جگہ کا تعلق رکھتا تھا، کون سی زبان بولتا تھا، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، اس کی فیملی ٹری بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اسی پہ ریکارڈز پہ مشتمل ایک خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 2004 سے ہم نے اس ریکارڈ کو مینٹین کیا 2018 سپتمبر تک۔ اس کے بعد ہمیں گرفتار 2004 سے 2018 تک کا ڈیٹا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر یہ جو اس کو سمجھنے والی بات ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا، یہ حقائق پہ مبنی بات ہے۔ اس کے اندر 98% جو حملہ آور تھے وہ پشتو اسپیکنگ تھے، 8%۔ جی ہاں بالکل، یہ میں آپ کے سامنے، اس میں عربی بھی تھے، 1-2% کچھ پاکستانی، مطلب آدھا % اس طرح تھے، لیکن جو 98% نکلے دھماکہ کرنے والے وہ پشتو اسپیکنگ تھے۔ یہ آپ کے سامنے اچھا، اب تاثر یہ گیا، ناموں سے آپ نے سارا ڈیٹا جی ہاں رکھا، بالکل، علاقوں سے، تمام چیزوں سے، ہر چیز سے مینیج کیا ہوا ڈیٹا ہے، زبان، ان کا علاقے، نیشنلٹی، ٹارگیٹڈ ٹیررسٹ لینگویج، ولدیت، لوکیشنز، ایچ اینڈ ڈیٹ، ایوری تھنگ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب میری بات غور سے سنیں آپ۔ اب پشتو نکل رہے تھے تو اب ہم جو مر رہے ہیں، جن کے گھر میں لاشیں آ رہی ہیں، ان کی انگلیاں کس پہ اٹھتی تھی؟ پختونوں پہ۔ ہاں، جو پشتو بولنے والا وہ قاتل نظر آتا تھا۔ ایک نفرت کا عالم تھا نا پاکستان میں۔ ہم نے اور آپ نے، جس کے گھر میں لاش ہے اس کو تو آپ نہیں، وہ اس کی تو غیرت کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ غیرت انسان میں ہوتی ہے، پٹھانوں، افغانیوں، پنجابیوں، سندھیوں، سرائکیوں میں تو نہیں ہوتی نا، انسان میں ہوتی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 2008 کے بعد سے ایک دم ماحول چینج ہوا اور KPK کے اندر حملے شروع ہو گئے۔ تو سوال کو تقویت ملنا شروع ہوئی کہ نہیں یار، پختونوں کو مارنے والے بھی تو یہ پشتو بولنے والے نکل رہے ہیں۔ تو مسئلہ ہم نہیں ہے، مسئلہ بحیثیت پاکستانی ہے۔ جہاں مار رہے ہیں یہ پاکستانی مار رہے ہیں، لیکن یہ دھماکہ کرنے والے، یہ فائرنگ کرنے والے، یہ گرفتار ہونے والے ہر کوئی پشتو اسپیک۔ تو اب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا کہ بھائی پٹھان اور افغان میں فرق لانا شروع کرو، کیونکہ وہ افغانی تھے۔
میجورٹی لکھا ہوا ہے اس کے جی اندر جی افغان میں نیشنل دیکھ رہی ہوں. ہاں افغان نیشنل آپ نے لکھا ہوا ہے. 98% افغان نیشنل جو پشتو بولتے تھے وہ ہمارے قاتل ہیں. 98% ہزاروں کی تعداد میں ہیں. یہ جو ہم شہادتیں ہماری 1,25,000 ہیں پاکستان میں, 37,000 اس میں پختون ہیں, 18,000 سیکیورٹی فورسز ہیں, لیکن مارنے والے 98% جو ہزاروں کی تعداد میں وہ پشتو بولنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے چلیں. حالیہ دنوں میں پشتون رہنما بڑے چیخ چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں, پشتونوں کے حقوق کے لیے تقریریں کر رہے ہیں کہ ہمیں پشتون صوبہ چاہیے, پشتون صوبہ ہونا چاہیے. بازی میں یہ گریٹر افغانیہ کی بھی سوچ انہی کی تھی نا. دیکھیں میری بات سنیں, گریٹر افغانیہ کی سوچ تو ساتھ میں چل رہی ہے نا, ایک آزاد افغانستان کی. جی وہ آپ اچھا آپ تقاضا کر رہے ہیں جی ہمیں صوبہ چاہیے اور ہمیں پشتونوں کا حق چاہیے اور پشتونوں کو فوج کے اندر اتنی نوکریاں چاہیے, فلاں چاہیے. تو بھائی آپ سے سوال تو یہ ہے ہمارا کہ پشتونوں کا جو آپ حق مانگ رہے ہیں, یعنی پشتو بولنے والوں کو جو حق مانگ رہے ہیں, تو یہ خیبر پختونخوا پختونوں کا ہی تو صوبہ ہے. ہاں تو ایک زبان کے دو صوبے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ مانگ رہے ہیں وہاں بلوچستان میں الگ کر کے, تو بھائی ایک زبان کے دو صوبے, یا تو آپ پختونخوا کو صوبہ ماننے کے تیار ہی نہیں کہ یہ پختونوں کا صوبہ ہے. بات سمجھنے والی ہے نا. اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں. یہ آج سے پختون کے نام کے مخالفت نہیں کرتے. بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ان کا شروع سے مخالفت ہے. جب پختونخوا نام رکھا جا رہا تھا نا, تو یہی رہنما سارے یہ 2010 کے بیانات پڑھیں ان کے کہ اس کا نام پختونخوا نہیں ہونا چاہیے, اس کا نام پشتونخوا اور پشتونستان ہونا چاہیے. ہاں مجھے یاد ہے یہ بات. یہ آصف علی زرداری صاحب کا ٹائم تھا میرا خیال ہے, اسی وقت پولیٹیکل سیکرٹری تھا. پولیٹیکل سیکرٹری تھے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تمام بیانات ان کے یہ موجود ہیں. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ یاد ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, فساد کی جڑ بھی یہی ہے اور مسئلے کا حل بھی یہی ہے, پختون اور پشتون. مسئلہ کیا مطلب, کیسے؟ اب میرے دیکھیں, اب اس کو آئیں آپ اس طرح عالمی اداروں کی طرف آئیں نا. 2016 میں ہم نے اس چیز کو حاصل کر لیا اور اس کو تسخیر کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم نے تمام نقشے اور یہ ساری چیزیں تسخیر کر لی تھی 2016 میں, 2016 میں. اب وہ جو کیا تو گریٹر افغانیہ کا جب آپ نقشہ نکالیں گے تو اس کے اندر پاکستان کے یہ پشاور, KPK, گلگت بلتستان, یہ سب اس کے اندر موجود ہیں. یہ ہے وہ نقشہ بھائی, یہ نقشہ ہے گریٹر افغانیہ کا. اس میں یہ KPK, گلگت بلتستان, چترال, یہ سب افغانستان بنایا ہوا افغانستان. اور ایون کہ یہ دیکھیں میں آپ سے کہتا تھا نا یہ بلوچستان بھی کھا جائیں گے آخر میں. یہ پورا گریٹر افغانیہ ہے. اور یہ رہا پاکستان, یہ سندھ اور پنجاب, یہ پاکستان ہے بس. تو اب اس نقشے کے لیے لازم تھا KPK کے اندر کہ ان کو یکجا کرو, وہاں کا پشتو بولنے والا اور پاکستان کا پشتو بولنے والا یکجا کرو, جو فطرتاً یکجا نہیں ہو سکتے. اب یکجا کیسے کرے؟ عالمی طاقتوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک پرچم کے نیچے لے کے آ گئے جس کا جو زبان کی بنیاد پہ تھا, پشتو بولنے والوں کو پشتون کر دیا. حالانکہ پشتون کہتے تھے صرف افغانستان میں رہنے والے پشتو بولنے والوں کو, کیونکہ افغانستان کے اندر ازبک, تاجک, ہزارہ اور پشتو بولنے والے موجود ہیں, اس لیے ان کو پشتون کہا جاتا ہے. جبکہ ہمارے یہاں جو پشتو بولنے والے ان کو پختون کہا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے پختو کہتے ہیں غیرت کو, غیرت کو, تو پختون کہتے ہیں غیرت والے کو. اس کی وجہ یہ کہ جو وہاں پہ افغانستان کے اندر پشتو بولنے والے خواتین کی خرید و فروخت اور منشیات کی خرید و فروخت ان کے یہاں صنعت کا درجہ رکھتی ہے, جبکہ ہمارے یہاں جو پشتو بولنے والے اس پہ لعنت بیچتے ہیں. کیا افغان یہاں سے پوری عورتیں اغوا کر کے لے کے گئے, وہاں پنجروں میں ڈال کے بیچا نا ان کو طالبان نے. بالکل. تو طالبان عورتوں کا جو دھندا کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, وہ ہمارا پختون نہیں کرتا, نہ ہی منشیات کے اندر ہمارا پختون انوالو ہے. یہ جتنا یہاں پہ منشیات بیچتے ہیں یہ سارے افغانی ہیں جن کو ہم پختون سمجھتے ہیں. تو عالمی طاقتوں نے یہ کیا کہ سوچ دی کہ ان کو زبان کی بنیاد پہ یکجا کرو. زبان کی بنیاد پہ یکجا ہوں گے تو پاکستان کا KPK افغانیہ کے اندر داخل کرنا زیادہ آسان ہوگا اور پھر گریٹر افغانستان کا کانسیپٹ آ جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ مطلب یہ ہم نے 2016 میں تسخیر کیا تھا اس کو نقشوں سمیت, اور آپ کو 2021 سے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, پاکستانیوں نے وے آؤٹ کیا ہے کہ بھائی آپ کو جو بھی ملے آپ نے اس سے صرف ایک سوال کرنا ہے, میاں تم پختون ہو یا پشتون ہو. افغانی اپنے آپ کو کبھی پختون نہیں کہے گا, یہ ان کی مخالفت بتا رہی ہے. جی یہ تو ہے لکھا ہوا, یہ مخالفت بتا رہی ہے. وہ اپنے آپ کو کبھی غیرت والا نہیں کہے گا, کہ ہمارا جو پشتو بولنے والا ہے اس کو ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ تو غیرت والا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ نے سوال کرنا ہے تم پختون ہو یا پشتون ہو. اگر وہ بولے میں پختون ہوں تو اس کو عزت دو, اس کو وقار دو, اس کو طاقت دو, اس سے کاروبار کرو, اس سے لین دین کرو. اور اگر وہ بولے میں پشتون ہوں تو ٹکراؤ نہیں, اداروں کو کال کرو, وہ سروس شروع ہو چکی ہے, وہ آئیں گے, نکالیں گے, اٹھا کے باہر پھینکیں گے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تم جو اس وقت اداروں کا سب سے بہترین ساتھ دے سکتے ہو اس عمل کے اندر ان کو نکالنے میں, وہ ہے اطلاع, انفارمیشن.
اگر یہ بھی نہ کیا تو پھر تم نے کیا کیا؟ پھر تو یہ مکافات عمل ہو جائے گا، پھر بھگتو ان کی۔ فیصل رضا آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہہ دی آپ نے، مطلب اتنا بڑا ڈفرنس ہے اور لاٹ آف ڈفرنس۔ ہم ہر پٹھان کے اوپر کیوں انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ کیا پٹھانوں نے لاشیں نہیں دی؟ بالکل، اور انہیں لینے والے کون؟ یہ پشتو بولنے والے۔ تو یہ جتنے پشتون رہنما ہیں تم آ کے بتاؤ نا کہ ان پہ میں اللہ کی رحمت کی دعا کروں پشتو بولنے والوں پہ، یا ان پہ خدا کی لعنت بھیجوں جو پاکستانیوں کے قاتل ہیں؟ تم نے جواب دینا، اور اس کا جواب پورا پاکستان مانگتا ہے تم پشتون بولنے والے ٹھیکیداروں سے۔ فیصل مجھے یہ بتا دیں، میں بریک پہ جاتی ہوں، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے، اس میں یہاں سے کراچی، کیونکہ میں نے کچھ سٹوریز پڑھی اس لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کہہ رہے ہیں کراچی اور پنجاب سے تو معاملات، مطلب کراچی اور سندھ سے اور پنجاب کے جو معاملات ہیں وہاں سے افغانیوں کو نکالنا آسان ہوگا بنسبت KPK اور بلوچستان سے۔ کہیں سے بھی نکالنا آسان نہیں ہوگا، اس میں پوری قوم کو یکجا ہونا پڑے گا۔ تمام جتنے آج یہ چھینا جھپٹیاں، مارا ماریاں، ایک ایک موبائل کے اوپر مارنا، ایون کہ ڈکیتیوں میں ریپ شروع کر دیے انہوں نے خواتینوں کی بڑی تعداد میں۔ اگر تم لوگ سب اس پہ یکجا نہیں ہوئے نا تو تاریخ میں تیار رہ جانا کہ پھر جو مرا تو جو آواز اٹھا رہے ہم تو مارے جائیں گے اگر تم نے تنا کیا، لیکن جو بچے گا نا وہ تاحیات اللہ سے یہی شکوہ کرے گا کاش میں اس وقت مر گیا ہوتا۔ ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، میں ایک سوال اور اٹھانا چاہتی ہوں فیصل رضا عابدی کے سامنے، اور وزیر اعلیٰ KPK کے حوالے سے ان کا ایک بیان ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اور پھر بالخصوص انڈیا کی جو ساری معاملات ہیں وہ جب کھل کر سامنے آ گیا ہے اس پر ڈیبیٹ کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے، گفتگو ہو رہی ہے افغان مہاجرین کی جو کہ ظاہر ہے یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، اور پاکستان میں جس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا واضح موقف ہے کہ افغان سرزمین اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن فیصل رضا عابدی صاحب، میں آپ کے سامنے ایک بیان رکھتی ہوں، یہ بیان ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا۔ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، تاریخ اس کی 17 مارچ 2025 یعنی پچھلا اتوار ہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو صوبے سے افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کی پالیسی کی دکھائی جا رہی ہے یا لی جا رہی ہے، اس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں اور اسے موت کی طرف دھکیلنے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کی پالیسی اپنی روایت کے مطابق رہے گی۔ افغان مہاجرین کی جبری بے دخلی کو انسانیت کی توہین سمجھتے ہوئے ہم یہاں پر موجود پشتون اور پختونوں کے لیے اس طرح کی چیز کے روادار نہیں ہوں گے۔ انسانیت کی توہین، ہاں جی، ان سے اور کیا امید رکھی جا سکتی؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ کیوں تھا، یہ کس کانٹیکٹ میں ہے یہ بیان؟ ٹرمپ نواز سیاسی جماعت PTI اور ٹرمپ نواز سیاسی اس کے اتحادی، کوئی ٹرمپ نہیں نواز رہا، ٹرمپ نواز ہے، مان جائیں اس چیز کو۔ دیکھا نا قدرت نے اور ان کے چہروں سے اور لبادے کس طرح اتار رہے ہیں۔ کب آپ لوگ کو یقین آئے گا؟ ہمیں تو یہ لڑتے ہوئے جنگ 15 سال ہو گئے، تو اب مان جائیں یہی تو تھے بسانے والے، یہی تھے آپ مسلط کرنے والے، یہی تھے اپنے پریویلیج لینے والے عالمی اداروں نے جو ان کو یہاں پہ بسایا، یہ سوچ کے بسایا کہ یہ طاقت PTI کو جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے اس لیے شناختی کارڈ دھڑا دھڑ افغانیوں کے بنائے۔ وہ کہتے ہیں نا سندھ کے بزرگ کہتے تھے کندھار تجھے سندھ سے خطرہ، سندھ تجھے کندھار سے خطرہ ہے، تو تاریخ لکھے گی کہ سندھ پہ کندھار کا قبضہ اس دور کی پیپلز پارٹی نے کرایا، پیپلز پارٹی نے نہیں، پیپلز پارٹی نے کرایا۔ بہرحال یہ کلی ایک سوچ ہے۔ اب پاکستان دیکھیں، خاص طور پہ یہ تو بات آ گئی، ہم تو اب ان سے سوال کریں گے، تمام شہدائے پاکستان کے لواحقین کا اس عید پہ جو لوگ آپس میں ملو نا، وہ ان سے سوال کرو کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آدھے KPK کے اندر آپ کی ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے، ٹوٹل TTP کا قبضہ جن کو نیازی نے لا کے بسایا 2021 میں 4 لاکھ کے قریب دہشت گردوں کو وہاں سے لایا گیا، 20,000 چھوڑے گئے۔ آج یہ نتیجہ یہ ہے کہ آدھے KPK پہ آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے، تو اب ہم اللہ سے کیا دعا کریں؟ یا اللہ، یا تو جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے ان کو کامیاب کر دے، یا پھر ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اسی TTP کے ہاتھوں، اسی PTI کے اوپر جو ہے نا مکافات عمل دکھائے۔ ہم ان کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ سے۔ دعا تو ایک ہی ہوگی نا، یا تو ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی، دعا کا کیا تاثر ہے؟ یہی ہوگی نا۔ اچھا سنیں، دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ پاڑا چنار پہ دیکھیں 26 نومبر کے قتل عام کو یہ گاتی ہے PTI دھڑا دھڑ۔ 21 نومبر کا قتل عام تو خود PTI نے کروایا، پاڑا چنار کے نوجوان معصوم بچوں کا، عورتوں کا، ان کے منہوں پہ گولی ماری۔ اس میں PTI کی گورنمنٹ پوری طرح ملوث۔ اس کے اندر PTI کے عہدیدار جو میں نے آپ کو بتائے تھے، سعید منان، تور ولی بنگش اور زمان بنگش،
یہ لانے والے, ٹرانسپورٹ کرنے والے, ایٹ دا اسپاٹ یہاں پہ قتل عام کرانے والے پاڑا چنار کے معصوم لوگوں کا, اس میں پی ٹی آئی خود ملوث تھی. تو یہ پشتون نہیں ہے پاڑا چنار والے, یہ پشتو نہیں بولتے ہیں. یا تم اب اس میں بھی تفریق کرو گے کہ کے پی کے اندر جو دھیر میں رہتا ہے وہ پشتون ہے, جو پاڑا چنار میں رہتا ہے وہ پشتون ہی نہیں. سوچنے والی بات ہے, سوال بنتا ہے یا نہیں؟ ہاں. تو آپ سے سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ آپ کی صوبائی حکومت ہے وہاں پہ, آپ آج تک وہاں پاڑا چنار کے اندر تعزیت کے لیے نہ گئے. وہ جنہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے 7 مہینے سے ان کا, آپ ان کو اپنے لوگ تصور کراتے ہو, بیان دیتے ہو ہمارے لوگ ہیں, ہم ان پہ آپریشن کیوں کریں؟ اور جب ریاست ان پہ آپریشن کھولتی ہے تو آپ اس آپریشن کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب آپ کے تو پورے ہاتھ اور دستانے سب ان معصوموں کے خون میں ملوث ہیں, جو پشتونوں کا ہی خون ہے. یہ پشتو بولنے والوں کا خون جو ہوا یہ پشتونوں نے کیا, پشتو بولنے والے نکلے. جنہوں نے بنو کینٹ پہ حملہ کیا وہ پشتو بولنے والے نکلے, پشتو بول رہے تھے. تو آپ بتا دیجئے نا کہ ان پہ رحمت کی دعا کریں یا اللہ کی لعنت کریں, اس کا سوال کا جواب دیں. آپ عید پر جائیے پاڑا چنار اور جا کے وہاں پہ تعزیت کریے ان مظلوموں سے جو آپ کی حکومت میں مارے گئے. آپ کی ڈیوٹی تھی, آپ کے اتحادی کیوں اس میں زبان نہیں کھولتے بیٹھ کے؟ ان سے پوچھنا چاہتی ہے پوری دنیا, ان علماء اکرام سے, کہ یا تو بولو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, آؤ ٹی وی پہ اور بولو یہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں کرایا ہے قتل عام, یا پھر مجھ پہ لعنت کرو کہ میں واقعی جھوٹا ہوں. کچھ تو بولو نا منہ پہ نکل کے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پشتونوں کا قتل عام جو پشتو والے کر رہے ہیں, جو افغانی کر رہے ہیں, گھس گھس کے مار رہے ہیں. پختیا سے لے کے آئے تھے آپ ان کو افغانستان سے, ساری ٹرانسپورٹیشن آپ نے کی. آپ نے فرنٹیئر کور کو وہاں سے وڈرا کر کے فرنٹیئر کانسٹیبلری لگا کے پورا متھا فوج کے اوپر دے کے مار دیا. اتنا بڑا اندھیر مچایا, فوج کے خلاف پوری قوم کو کھڑا کر دیا, دھرنے دلوا دیے. یہ وساط کے اڈے آپ نے نہیں کھولے کیا؟ تو آپ اس پہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر آپ کا نیازی آپ کو وہاں پاڑا چنار بھیجنے کا حکم نہیں دیتا تو پورا پاکستان جان لے نیازی خود اس قتل عام میں ملوث ہے. اور پھر کرنا شروع تحریک, تمہاری تحریک کی ہوا نکال کے ہم دکھائیں گے عید کے بعد. آؤ ذرا میدان میں. نمبر 3 دیکھیں, یہ دیجیے نیچے والی فائل. دیکھیں میری پیاری بہن, اے پی ایس میں حملہ ہوا, پشاور میں حملہ ہوا, باڑا مارکیٹ پہ حملہ ہوا, بنو پاکستان کے وفادار تک. میرا سب سے مضبوط گڑی بنو ہے عقیدت بندوں کا. جتنا میں مضبوط بنو میں ہوں اتنا تو میں پاڑا چنار میں بھی نہیں ہوں. پاڑا چنار تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے. کوہاٹ, ہنگو, دیر میرے مضبوط ترین گاڑے. یہاں جتنے پختون مارے گئے سب پہ پشتو بولنے والے نکلے, تمام کے تمام پشتو بولنے والے نکلے. لائن سے کھڑا کر کر کے فوجیوں کو مارا گیا, وہ سارے پشتو بولنے والے نکلے. یہ کسی کے ماں بہن کے بیٹے نہیں, یہ بچے نہیں اس پاکستان کے. یہ آپ کی حفاظت کرنے والے جو مارے جا رہے ہیں, ان پہ جو پشتو بولنے والا افغانی نکلے اس کو آپ کہیں گے انسانیت کی تذلیل ہے. اور جو مارے گئے یہ انسان نہیں, یہ انسانیت کی کوئی تذلیل نہیں. تو پورے پاکستان کا آپ سے سوال ہے کہ اس طرف 35,000 پختون مارے اور 3,000 یہ پشتو بولنے والے دہشت گرد نکلے, تو اب ایک قاتل ہوگا اور ایک شہید ہوگا نا, دونوں تو شہید نہیں ہو سکتے. تو یہ سوال کا جواب آپ سے لینا ہے کہ جو 35,000 مارے گئے وہ شہید ہیں یا 3,000 جو آگے پھٹے ان کے اوپر وہ شہید ہیں؟ جواب دیجیے. شہید تو ایک ہی ہوگا. آپ ہمیں آسان کریں نا, آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے پوری پی ٹی آئی, تو آپ بتائیں کہ اس میں شہید کون ہے. تو آپ یہ جواب, تینوں جواب پوری پاکستانی قوم ان سے لے. اور سب سے پہلے تو میں مانگتا ہوں, میں تو ان سے 17 سال سے مانگ رہا ہوں یہ جواب. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے پیچھے وزیر اعلیٰ کے پی کے اس بیان کے پیچھے کیا ہے کہ وہ یہی بسانے والے ہیں, یہی تو ہے. تو یہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے انخلا ہو ان کا؟ بھائی یہ انخلا ہو گیا تو ان کے پاس بچا کیا؟ یہ ان کا ملٹری فورس ہے, یہ ان کی, جس طرح ایم کیو ایم کے پر آپریشن پہ صبح شام پی ٹی آئی چیختی تھی, یہ انسان نہیں تھے کراچی کے رہنے والے. 30,000 سے زائد نوجوان مروا دیے یہاں پر, یہاں عورتوں کا قتل عام کرا دیا, یہاں عورتوں کی توہین ہوئی. یہ اس وقت یہ پی ٹی آئی کی عورتیں کہاں تھیں جو آج چیختی ہیں عورتوں کی تذلیل کے اوپر؟ کراچی کے کیے جانے والے قتل عام میں یہ بھرپور شامل تھے آپریشنز کے اندر. تو یہ یہاں پہ نہیں ہو گئی. انسان تو پھر انسان ہے نا, تم پاکستانی کیوں نہیں بناتے ہو ان کو؟ کیوں ڈائیورٹ کیا ہوا ہے؟ پشتو, بلوچ, سندھی, پٹھان. آؤ کراچی آؤ, یہ چیزیں کراچی میں نہیں ملیں گی, اس لیے کہ ہم نے ایسا ماحول تعمیر کیا 15 سال میں کہ یہاں سب پاکستانی ملیں گے. الحمدللہ یہاں کوئی چپکلش نہیں ہے. کسی پختون کی زبان پہ ایک لفظ بول کے دکھاؤ. سب سے زیادہ میرا طاقتور ہلکا سوراب ووٹ ہے سارے پختون. آقا خیل وہاں, محسود وہاں, لیاقت اعظم محسود کو مارا میرا بازو تھا, معراج خٹک کو مارا میرا بچپن سے چلا ہوا ساتھی تھا. یہ پختون تھے نا. مارنے والا کون تھا؟ ٹی ٹی پی. مارا کس نے؟ پشتو بولنے والوں نے. تو تم سب جواب دو کہ ان پشتو بولنے والوں کو ہم انسان بولیں یا حیوان؟ تم سے جواب چاہیے.
فیصل رضا عابدی صاحب، ظاہر ہے یہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور جس طرح کا آپ کا ریسرچ ہے اس پہ تو میں بہت زیادہ ظاہر ہے ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور معاملہ ہو گیا ہے. ہم یہاں سے انخلا کرنے کا مطلب 31 مارچ کی ہماری ڈیڈ لائن ہے افغانیوں کے لیے. ادھر انڈیا سے بیٹھ کر ان کے جو را کا ایجنٹ ہے وہ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کریں گے. پھر وہ یہاں پر ایک شخصیت کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے یوم دفاع پر بلوائیں گے. یہ کس طرح کی بیان بازی؟ انڈیا کیا کر رہا ہے اس سب کے اندر؟ بیسیکلی ہم سارے ہندوستانیوں کو تو نہیں کہیں گے، لیکن ان کی خاموشی ان کے ساتھ شامل کرتی ہے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جو انتہا پسند ہندوؤں کا ہے. اس میں فوجی بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، سارے ہی ہیں. اس میں یہ را بھی ہے. دیکھیں، میرے سے ایک بڑی اکھنڈ بھارت جو میری 20ویں ریسرچ سبجیکٹ تھا، اس کے اندر میرے سے ایک غلطی ہوئی کہ میں نے ریسرچ کرتے ہوئے ان کی ذہنی صورتحال کے اوپر ریسرچ نہیں کی. دیکھیں، یہ شراب ہوتی ہے نا، یہ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ کہلاتا ہے. کیوں؟ کہ دماغ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن میں غلط ہوں اس معاملے میں. اس سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے، وہ ہے گائے ماتا کا یورین. یہ گائے ماتا کا یورین پینے کے بعد خمار نہیں آتا، دماغوں میں گوبر بھر جاتا ہے گائے ماتا کا، اور الفاظ کے بجائے گوبر منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. تو ان کی صورتحال تو یہ ہے. میں ان سے کہوں گا بھائی شراب پہ ہی آ جاؤ، اس میں خمار چڑھے گا اور تمہارا خمار اتارنے کی ڈیوٹی اللہ نے مجھے دے رکھی ہے. 28 اکتوبر 2023 سے میں تمہارا یہ خمار اتار رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے. فلسطین کی جنگ میں ہم نے وہ پروپیگنڈا وار انہی سے لڑی ہے اور آج تک لڑنا ہے ان سے. تو یہ میں ان سے کہوں گا آنکھیں کھولو، اصل صورتحال کو دیکھو. دنیا بدل چکی ہے. تم بند آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہو بلوچستان کو الگ کرنے کی باتیں کر کے. بند آنکھوں سے تم نے پورے اسرائیل کی سب مدد کی اور ان فلسطینیوں کو کھلا قتل عام کیا. ایون کہ تمہارے ہزاروں فوجی وہاں پر حزب اللہ اور حماس کے ہاتھوں مارے گئے. نہیں، ایک منٹ فیصل، مجھے ایک بات کہہ رہے تھے پھر آپ کمپلیٹ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان ایڈمٹ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یہ ساری کاروائیاں کر رہا ہے. بھائی یہ اپنے منہ سے مان گئے. پہلے تو یہ وربلی باتیں تھی نا، اب تو یہ منہ سے مان گئے نا. اب اس کے بعد تو آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. ملک میں جو علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، چھوڑیں اس کو. میں آپ کو ان کا حل دیکھیں. جب انہوں نے اسرائیل کے اندر فلسطینیوں کو مارا تو میں نے آپ سے کہا تھا یمن ان کے جہاز ڈبوئے. اب تک 6 جہاز ڈبو چکا ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ ان کے 100% جہاز ڈبوئے گا آنے والے دنوں میں. یہ جتنی پروڈکشن کر رہے ہیں نا، $4200 ارب کی جو معیشت بتا رہے ہیں، ان کی معیشت کے اوپر سارے میزائل یمن نہیں مارنے. جس طرح یہ اسلام کے خلاف نظر آئے، چاہے اسرائیل میں، اسرائیل کے ساتھ مل کے فلسطین کے خلاف، لبنان کے قتل عام میں، قاسم سلمانی کے قتل عام کے پیچھے بھی یہی تھے. پورے پاکستان کے اندر یہ جتنا ٹی ٹی پی نے قتل عام کیا سب کے پیچھے یہ تھے. بلوچستان میں تو یہ خود مان گئے نا. تو اس کا مطلب ہے تم اسلام دشمنی تمہاری کھل کے سامنے آئی ہے. پاکستان دشمنی نہیں، اسلام دشمنی. اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا، آج میری بات لکھو، بہت جلد یمن تمہاری دہلیز پہ یہ جنگ لے کے آئے گا. تمہارے فٹ پرنٹ اس کو خود لے کے آئیں گے. تمہاری بامبے اور احمد آباد گجرات کے جتنے کوسٹل ایریا ہیں بہت جلد یمن کے نشانوں پہ آئیں گے. تمہاری جتنی پروڈکشن ہے یہ سب خاک ہو جائے گی. تم ایک جہاز کے ذریعے پوری دنیا میں کہیں پر بھی اپنی معیشت کو نہیں پہنچا پاؤ گے. تم نے اپنی تباہی کو خود دعوت دی. اور اس میں اگر ہندوستانی خاموش ہیں عوام، تو پھر وہ بھی برابر کے مجرم. کل کو شکایت نہ کرنا جب جنگ دہلیز پر آئے. جب کسی کے گھر میں آگ لگاؤ گے تو گولے تم پر بھی آئیں گے، ہر صورت آئیں گے. ہم نے 26 نومبر 2026 کا تمہیں بتایا گا تمہاری معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے. آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لو. تمہاری معیشت کو اسی بحرہ عرب کے اندر یمن غرق کرے گا. رہی بات بلوچستان کی، تو میں تمہیں کہتا ہوں یہ بالکل ہم مانتے ہیں تمہارا ایسٹ ہے. یہ BLA، داعش، یہ سب تمہارا ایسٹ ہے. اب تم نے یہ بتانا ہے کہ جب ہم ان کو چن چن کے ماریں تو یہ چتا کو آگ ہم نے لگانی ہے یا یہ لاشیں تمہیں تبرکن بھیج دیں تاکہ تم اپنے ایسٹ کو خود آگ لگاؤ؟ فیصلہ کر کے بتا دینا. ایسے ہی کریں گے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. کچھ عالمی منظرنامے میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی کچھ ایک خاص قسم کی نئی چال کے انتظار میں، اور وہ کب چلیں گے یہ بتائیں گے فیصل رضا عابدی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے. ظاہر ہے بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو یہ دہشت گردانہ کاروائیاں ہوتی ہیں، اس میں ہماری افواج پاکستان جو کہ ظاہر ہے ایک سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے، وہ اپنی شہادتیں پیش کر رہی ہے. لیکن یہ جو گٹھ جوڑ ہے جو پاکستان کو اپنے نشانے پہ لیے ہوئے ہے، اس کو آپ کے سامنے بار بار لانے کا مقصد یہ ہے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حقائق سے آپ کہیں ہم پہلو تہی نہ کر جائیں. ابھی میں کچھ چیزیں پڑھ رہی تھی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سینٹر فیصل رضا عابدی صاحب اس پر زیادہ بہتر بات کریں گے. سینٹر صاحب، ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی افطار ڈنر دیا ہے وہاں پر سارے لوگوں کو،
اور بڑی انلائٹنڈ گفتگو بھی ہوئی ہے. لیکن کچھ اخبارات انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پھر آپ کے نیشنل میڈیا پہ خیر اس طرح سے بات نہیں ہو رہی ہے جو سچ بات ہے, لیکن قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کا جو نشانے کی بات آپ کر رہے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ اس نشانے کو طاق پہ لے چکے ہیں, بیٹھ کے چکے ہیں, اور وہ کسی وقت بھی نشانہ باندھ لیں گے اس پر. یہ مجھے بتائیں کہ یہ اسرائیل والا جو معاملہ آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان سے کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ بہت, میں نے آپ کو کہا تھا 2 ملک پرابلم ہے, ایک ایران اینڈ پاکستان. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا میں اگر انہوں نے جیتنا ہے تو ایران کو تباہ کرنا ہے, اور ایران کو تباہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کو ٹیک اوور کریں, اس کے اسلحے سے طالبان اور داعش کے ساتھ ایران سے جنگ لڑیں. ایون کے ایٹمی حملہ تک یہیں سے ڈیزائن ہے عالمی طاقتوں کی. بہرحال اب یہ BLA BRA یہ TTP یہ ختم ہو چکے ہیں, یہ سب داعش میں شمولیت کر چکے ہیں. اب آپ کا مقابلہ نہ BLA سے ہے نہ TTP سے, اب ہے ISS سے, داعش خراسان. اوکے, یہ ایئر بیس مانگ رہے ہیں. ان سے یہ پوچھو کہ امریکنز, ہاں یہ آپ کا افغانستان میں ایئر بیس مانگ رہے ہیں, بگرام ایئر بیس مانگ رہے ہیں. بگرام مانگ رہے ہیں. یہ ان سے پوچھو تم یہاں سے گئے کب ہو, تم تو آلریڈی موجود ہو. ہاں تمہارا گراؤنڈ ٹیکنیکل اسٹاف چلا گیا, فوج چلی گئی, ایئر فورس چلی گئی, ایئر بیس چلی گئی, لیکن تمہارے تربیتی کیمپ آج بھی بگرام میں, قندھار میں اور جلال آباد میں موجود ہیں, جو داعش کی تربیت کر رہے ہیں. دنیا بھر کی ٹرانسپورٹیشن کر کے TTP کو لے جا کے وہاں سے بلوچ ایکسٹریمسٹ اور کرد ایکسٹریمسٹ کو لے جا کے جو ٹریننگ ہو رہی ہے تو ہلمند میں ہو رہی ہے, قندھار کے قریب ترین ہے. اب یہ ایئر بیس کیوں مانگ رہے ہو؟ وجہ تو یہ ہے, سوچنے والی بات تو یہ ہے, حالانکہ یہ ڈیزائن ہے, جب تک یہ نہیں آئے گی جنگ ہی نہیں ہے. پوچھو کیسے. آؤ ان کے ٹریک ریکارڈ پہ چلتے ہیں. شام میں جب انہوں نے حملہ کیا الطنف پہ, داعش آئی 2015 میں شام میں. یہ لوگ بھی نقشہ دیکھو, یہ اس والے کیمرے پہ دکھائے گا, اس والے ادھر سامنے. الطنف ایئر بیس آئی یہ 2015 میں, اور سوری داعش آئی الطنف میں 2015 میں, اور انہوں نے ایئر بیس لی الطنف میں. داعش کے اطراف میں داعش تھی, بیچ میں ایئر بیس انہوں نے لی جس کا نام تھا الطنف ایئر بیس. اس کے بعد الحسکا, ٹھیک ہے, ریملان ایئر بیس انہوں نے لی جنوری 2015 کے اندر داعش آئی, اور دسمبر 2015 میں انہوں نے ایئر بیس لی ریملان. چاروں طرف داعش ہے, بیچ میں ایئر بیس ہے. اب آ جاؤ عراق, یہ لو بھائی عین الاسد مشہور زمانہ ایئر بیس, چاروں طرف داعش ہے, بیچ میں ایئر بیس ہے. اس کے بعد آپ آ جاؤ حریر ایئر بیس, داعش آئی 2014 میں, یہ ایئر بیس لی انہوں نے 2014 کے اندر دسمبر میں ہی لی, یعنی کہ ایک ہی سال کے اندر پہلے داعش آئی اور پیچھے آ گئی ان کی ایئر بیس. ٹھیک ہے, اب آ جاؤ جی پاکستان میں, افغانستان میں. پکتیا کے اندر آئی ہے داعش, اس وقت پورے کیمپ موجود ہیں. یہ امریکنز اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں, یہ انڈینز اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں, اسرائیلی اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں داعش کی. اب ان کو وہاں پہ ایئر بیس چاہیے جناب. کہاں ان کو چاہیے؟ یہ ایئر بیس کابل کے نزدیک ترین ایریے کے اندر. نمبر 2 ہلمند کے اندر یہ ٹریننگ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے KPK کے اندر انسرجنسی کرنی ہے, تو یہ پکتیا کو اور کابل کو لے کے چل رہے ہیں. وہاں ان کو ایئر بیس چاہیے, اور ان کو چاہیے بگرام ایئر بیس. جبکہ ہلمند کے اندر اگر آپ آ جائیں, یہاں پہ یہ ٹریننگ کر رہے ہیں بلوچ اور کرد ایکسٹریمسٹ کی, کیونکہ انہوں نے یہاں سے آپریشن انجیکٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر بلوچستان میں, اور یہیں سے آپریشن انجیکٹ کرنا ہے انہوں نے سیستان بلوچستان ایران کے اندر. تو ایئر بیس چاہیے. اب یہ ان کے کیمپ تو موجود ہیں, یہ ایئر بیس کیوں چاہیے؟ ایئر بیس نہیں ہوگی تو جنگ کیسے ہوگی بھائی؟ آپ کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ دنیا کی مضبوط ترین فوج پاکستان سے, دنیا کی دوسری بڑی اس وقت ابھرتی ہوئی دفاعی عالمی طاقت دوسری بڑی ایران سے. تو اب ان کو اسلحہ چاہیے بھائی. آپ $70 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گئے 2022 میں, اور آپ پروگرام میں تھے, پورا پاکستان خاموش تھا, میں اور آپ احتجاج کر کے یہ کہہ رہے تھے یہ ہم پر استعمال ہوگا. بالکل ٹھیک. تو اب ان کو تکنیکی مہارت چاہیے, ان کو گراؤنڈ سپورٹ چاہیے, ان کو انٹیلیجنس سپورٹ چاہیے اس جنگ کے اندر داعش کو. تو ایئر بیس لانی ہے. اب اسلحہ اتنا چاہیے, بارود اتنا چاہیے کہ 10,000 فیکٹریاں بھی ہو جائیں. اگر پاکستانی فوج سے براہ راست جنگ ہو جائے تو 10,000 فیکٹریاں بھی یہ اسلحہ نہیں بنا سکتی لڑنے کے لیے. تو ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے اسلحے کی, جیسے شام میں کی, جیسے عین الاسد عراق میں کی, اسی طرح بگرام ایئرپورٹ کے اوپر ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے اسلحہ گولہ بارود کی. امریکہ سے لانا ہے, UK سے لانا ہے, عرب ریاستوں سے لانا ہے, تاکہ پاکستانی فوج سے جنگ ہو. پاکستانی فوج سے جنگ کیوں ہو؟ سرحد پہ انگیج کرو پاکستان آرمی کو, بارڈر پہ انگیج کرو, تاکہ جو ہم نے ایسٹس
2017 کے اندر افغان کو یہاں پہ پاکستانی کر کے بنائے, وہ جب انسائیڈ انسرجنسی کریں, آپریشن کریں, مارا ماری کریں, قتل عام کریں, تو فوج پوری وہاں پہ سرحدوں پہ ان کی انگیج ہوئی بھی ہو, پورا اندر پاکستان میدان خالی ملے, تو یہ ایئر بیس اگر نہیں ہوگی تو اسلحہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ایئر بیس تو چاہیے ہی چاہیے, ہر صورت میں چاہیے بگرام کی. پورے پاکستان کو قبضے میں لے کے پھر ایٹمی پروگرام کو رول بیک نہیں کریں گے, محاصرے میں لے لیں گے, بھائی طالبان آ گئے, داعش آ گئی ہے, محاصرے میں لے لیں گے. نمبر 2, تمام جتنا آپ کا نیشنل ایسٹ ہے, جو معدنیات ہیں, وہ قبضے میں چلی جائیں گی. پہاڑوں کو اٹھا کے تو لے جا نہیں سکتے, تو خرید بھی نہیں سکتے, دنیا میں اتنی دولت ہی نہیں. کیا کرو, قبضے میں لے لو, ہماری معدنیات بھی حل ہو جائیں گی. تو یہ جب تک امریکن یہ بگرام ایئرپورٹ پہ, کندھار ایئرپورٹ ایئر بیس پہ نہیں آئیں گے, یہ جنگ شروع نہیں ہو سکتی. آپ کے یہاں دو بدو جنگ شروع ہونے کے لیے لازم ہے کہ امریکن یہاں آئے. جس دن یہاں پہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کمپلیٹ ہوگی, دو بدو جنگ کا آغاز ہوگا, اور اس میں آپ کے پاس 4 ہفتے ہیں, مئی میں شروع ہو جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ اس پر کام کریں, وہ آئے اسی لیے نا, 2016 سے کر رہا ہے, آج سے تھوڑی کر رہا ہے. میں تو آپ کو اس کا پورا نقشہ 2016 سے دیتا ہوا لایا ہوں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ ان کا پورا پلان یہ ہے کہ داعش کے ذریعے پاکستان کو ٹیک اوور کرو. اب پاکستانیوں کا یہ کام ہے کہ عید کی چھٹیوں میں سوچنا کہ تم نے یہ جو اولاد پیدا کر رکھی ہے, جن کے لیے پوری دنیا کو لوٹ لوٹ کے تم مال بنا رہے ہو سسٹم کے ساتھ چل کے, اگر فوج کو نقصان ہو گیا, کمزور ہو گئی یا ناکام ہو گئی, تو پھر یہ افغانیوں اور داعش کے نیچے تمہارے بچے کیسے زندگی گزاریں گے؟ تم قبر میں کیسے جیو گے؟ صحیح بات ہے. تم نے سوچنا ہے کہ اپنی فوج کو کمزور کر لو یا مضبوط کر لو, یا 2 ہی راستے ہیں, یا فوج آئے گی یا داعش آئے گی. اگر فوج کو کمزور کرو گے تو داعش کے زیر سایہ جیو گے, اور اگر داعش کو ختم کر دو گے تو پروقار پاکستان ہے. تمہاری مرضی, سب ٹو یو. تھینک یو ویری مچ سینٹر فیصل رضا عابدی. ظاہر ہے یہ سوچنے کا 31 مارچ کی ڈیڈ لائن کے ساتھ افغان مہاجرین جو یہاں پر آ کر غیر قانونی طور پر بسے ہیں, پاکستان ان کی واپسی چاہتا ہے پرامن طریقے سے, لیکن پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے جس سوچ کا تقاضا یا جس سوچ کا سوال فیصل رضا عابدی نے آپ تک چھوڑا ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیں گے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.